اکارڈنگ ٹو ایتھکس آپ کوئی زبردستی کام نہیں کر سکتے. اگر ایک مریض کہتا ہے میں نہیں لگوانا چاہتا ویکسین تو ہم زبردستی نہیں لگا سکتے. یہ بات میں نے آپ کو کہ ہمیں پتہ نہیں کس کے افیکٹ, تو صرف ہمیں نہیں دنیا کے کسی سائنٹسٹ کو نہیں پتا کہ آگے فیوچر میں اس کی میوٹیشنز اگر ہوئیں تو اس کا کیا. میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں دوبارہ, یہ ڈونیشن جو ہے یہ حکومت پاکستان کو ملی ہے, اور حکومت پاکستان نے اپنے سارے صوبوں کو بالکل جوڈیشسلی ڈویژن کر کے ان سے ڈسکس کر کے سارے ہم منسٹرز بیٹھے اور سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہم انشاءاللہ 3 تاریخ وچ از ویڈنسڈے شروع کریں گے. سب سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز, پھر اس کے بعد جو ہائی پرائرٹی ورکرز, اور یہ غلط فہمیاں پھیلانی کی جی سندھ نے منگا لی وہ پہلے شروع کرنے لگے ہیں. مطلب ایک میں پڑھی تھی دے ہٹ دا گراؤنڈ رننگ. مقصد یہ ہے کہ جو 5 لاکھ ڈوزز آئی ہیں وہ تو سب میں ڈیوائیڈ ہوئی ہیں, سندھ کو بھی اسی طرح مل رہی ہیں. اب اگر آپ نے کوئی سوال میڈم جب بتا دیں 70,000 ڈوزز آپ کے حصے میں آئی ہیں جو راولپنڈی سے ڈسپیچ ہو گئی ہیں لاہور پہنچنے والی ہیں, تو کون سا ہاسپٹل ہوگا جہاں سے آپ شروع کریں گی, اور ہیلتھ کیئر جو پروفیشنل ہیں تو کون سی ہاسپٹل کے آپ نے سلیکٹ کیے ہیں جن کو لگائی جائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں پرائرٹی وائز ڈسٹرکٹس جن میں سب سے زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ لاہور ہے. اسی طریقے سے وہ سارا ہم نے پورا اسٹیٹسٹکس جو آپ کو ہم بدھ والے دن آفٹر دا چیف منسٹرز اپروول ہم آپ کو باقاعدہ اناؤنس کریں گے, بالکل جوڈیشسلی دی جائے گی. اور میں ایشور کرنا چاہ رہی ہوں آپ کو کسی وی آئی پی کو نہیں ملے گی, میں نے نہیں لگوانی, میرے سیکرٹریز نہیں لگوائیں گے. ہم اپنے پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہمارے ٹاپ پرائرٹی ہے سب سے پہلے انہیں لگے گا, پھر جو ہمارے بزرگ ہیں جو ولنریبل ہیں ان کو لگے گا. اور آپ کو پوری ری ایشورنس کریں کہ ہم انشاءاللہ بالکل اس پروٹوکول کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. ہمارے لیے کوئی وی آئی پی نہیں ہے, ہمارے لیے سب سے بڑے وی آئی پی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ 20% آف دا پاپولیشن آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو فری لگے گی اور جو ڈونیشن میں آئے گی, اس کے بعد جب ویکسین سیکنڈ فیز دین یو ول اسٹارٹ دین میک اٹ کلیئر یہ کیا تمام ویکسین فری ہوگا کہ دیکھیں بعد میں کچھ پیمنٹ؟ ہاں میں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے دورانیہ میں شکر ہے خدا کا, میں ویسے آپ سب کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں گی کہ پنجاب حکومت کی پرفارمنس ساری دنیا نے اپریشیٹ کی, ہمارے اپنے لوگوں نے بھی اپریشیٹ کی. پنجاب حکومت نے سب دوائیاں ٹیسٹ سب فری کیے اور 14 ارب روپے کی لاگت سے یہ سارا خرچہ کیا. اب دوبارہ ہم نے 2 ارب روپے ہمیں دیے گئے کہ ہم مزید انشور کریں کہ کبھی کسی مریض کو کوئی تنگی نہ اٹھانی پڑے. آپ کے سامنے ہیں کہ 20 ہمارے بی ایس ایل لیب تیار ہو گئے, 22,000 سے 25,000 ہم ٹیسٹ بھی, اور یہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ نہیں, لوگوں کے 3 دفعہ ٹیسٹ ہوئے جب تک وہ نیگیٹو نہیں ہوئے. اور یہ حکومت میں یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم نے ہر چیز ٹرانسپیرنٹ رکھی. جب لوگوں کو لگے گا ان کو نادرا کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ ہیلتھ کیئر ورکر تھا, اس کو یہ ویکسین مل گئی ہے. اور اسی طریقے سے ہماری پوری کوشش ہوگی, کیونکہ ہمارے لیے ایک اور بھی ایک ایشو ہے کہ جو ہمارے ورکرز باہر جاتے ہیں, جو مزدور لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم ایک علیحدہ وہ رکھیں گے, بیکاز باہر جانے میں ان کو یہ کہ بھی اگر وہ ویکسینیٹڈ جائیں گے تو دے ہیو مور اپرچونیٹیز. ان کے لیے بھی اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے. حکومت پنجاب خود بھی اپنی میڈیسن جو ہے وہ پروکیور کرے گی, اس کے لیے پیسے ہم نے مخصوص رکھے ہوئے. جیسے جیسے یہ ویکسینیشن کا کورس ہوگا ہم نے اس کو آپ کے لیے ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے, ویب سائٹ پہ ڈالیں گے. کوئی گڑبڑ ہوئی, آپ کو لگا کسی وی آئی پی کو لگا, مجھے آپ نے ڈائریکٹلی شکایت لگانی ہے, اور انشاءاللہ آئی ول انشور کہ وی آئی پی میرے لیے فرنٹ لائن ورکر. ذیشان کی بات سن لوں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ عام لوگ اس میں پینک نہ کریں, اس کی رجسٹریشن کا ایک طریقہ بتا دیں, اور کیا فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ ملے گا یا گورنمنٹ کا کوئی اور کرائٹیریا؟ کیا نمبر کیا بیٹا ڈاکٹر صاحب صرف فیڈرل گورنمنٹ ہی این سی او سی کے تھرو ساری ویکسین منگوا رہی ہے یا کہ دیگر پروونسز اور پرائیویٹ ہاسپٹل بھی اپنے طور پہ منگوا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی ویکسین یہاں رجسٹر ہو جاتی ہے, جس میں 3 ویکسین یہ ان کا یہ جو ایسٹرازینکا کا بھی رجسٹر ہوئی ہوئی ہے, سائنو فارما کی بھی رجسٹر ہوئی ہوئی ہے, اور سپوٹنک جو رشیا کی وہ بھی رجسٹر ہو چکی.
प्राइवेट सेक्टर में कोई मंगवाना चाहता है तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। वजह यह है कि दैट इज़ देयर, उनकी सवाबदीद है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत जितनी पॉपुलेशन की जिम्मेवारी लेगी उसको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगेगी। और हम पूरी इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे लोग भी प्रायोरिटाइज हम ज़रूर करेंगे। वो आपको मैंने पहले बता दिया है कि जी पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर जो सीनियर लोग हैं, और फिर वो लोग मेरी तरफ से वो बड़े वल्नरेबल हैं जिन्होंने बाहर मजदूरियों के लिए जाना है। हम इंश्योर करेंगे कि उनकी भी वैक्सीनेशन हो ताकि उनको वहाँ किसी किस्म की तंगी ना हो। सूबे में कितने हेल्थ वर्कर्स हैं और जो वैक्सीनेशन होगी ये कौन कौन से सेंटर्स बनाए जाएंगे, और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं जिस तरह पुलिस के अफराद हैं, तो उनके लिए भी कोई? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि देखिए हमारे पास टोटल जो इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो तकरीबन हमारे 5 से 7 लाख, जिसमें क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपके जनरल प्रैक्टिशनर भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो हम सारों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनके अलावा जो ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पुलिस हुई, आप लोग हुए, आप भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। हम इंशाल्लाह सबको जुडिशियसली करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम श्योर के रिपोर्टर्स भी 65 साल तो होते वाले हों। अच्छा एक सेकंड मैडम, एक तशवीश पाई जा रही है आवाम के अंदर कि जो ये वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट भी मौजूद हैं, जिसके अंदर फालज और दीगर बीमारियां भी हो सकती हैं। आया कि अगर इस तरह की वैक्सीन अगर लगाने से किसी की मौत होती है या कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसको जिम्मेदार? देखिए बेटा, सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेवारी पे लगाएगा। कोई ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन। हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए, आप तशरीफ़ ले आएँ, वो आके लगवा लेता है तो उसकी मर्ज़ी है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वजह यह है कि ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग थे, बूढ़े लोग थे बाहर के मुल्कों में, उनको लगी, उनमें से कुछ की फौतगी हुई है। अच्छा मैं ये बताया। दूसरी बात है, आपने कहा कि पता कैसे चलेगा, 1166 के ऊपर अब मैसेज भेजेंगे और वो ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि आपको अब हमने रजिस्टर कर दिया है। और जैसे मैसेज आएगा आपको कि आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर हो गए, ना सिर्फ ये बताएगा बल्कि आपको ये भी खबर देगा कि आपने कौन से सेंटर से जाके वैक्सीन ले ली है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने पूछा कि लॉन्ग टाइम इसका क्या इफेक्ट है। तो देखिए इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन। जिस तरह पूरा साल हमें लगा इस वायरस को समझने में, और आपको पता है आपको 10 किस्म की नई म्यूटेशंस आ गई हैं। जैसे फ्लू के बारे में पहले ये था कि आप वैक्सीनेट कर दें तो हालात वो हो जाएंगे, तो फ्लू के तो कोई 32 किस्म की वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता हाउ लॉन्ग इट विल बी इफेक्टिव। क्या 6 महीने के बाद दोबारा लगाना पड़ेगा, लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी, वट एवर इट इज़। बट इंशाल्लाह ये तो जिस तरह सारी दुनिया फेस कर रही है हम भी उसी तरह करेंगे, और जैसे जैसे कोई खबर आएगी वो आपके सामने रखेंगे। जी एक अभी आपने बताया कि इसका कोई पता नहीं है कब तक ये कारामद साबित होती है, और दूसरा ये आपने कह दिया कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पे लगाएगा। तो ये एक मिनट, एक सेकंड, नहीं एक मिनट नहीं क्या नहीं पता, एक सेकंड आप देखिए, गलत बात ना करिए कि मैंने ऐसी कोई बात, मैंने आपसे कहा है जब वैक्सीन है हमने बताना है आप लोगों को लगनी। अ पर्सन, किसी मरीज को अकॉर्डिंग टू एथिक्स आप कोई जबरदस्ती काम नहीं कर सकते। अगर एक मरीज कहता है मैं नहीं लगवाना चाहता वैक्सीन, तो हम जबरदस्ती नहीं लगा सकते। ये बात मैंने आपको कही है। अव्वल तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग आके वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन ये मैं आपको एथिकली बता दूं, आप किसी का ज़बरदस्ती इलाज भी नहीं कर सकते। नंबर 1, लेट मी मेक इट क्लियर। और कोई बात नहीं है, लोग साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जब हम बताएंगे तो बाकायदा उनको साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाएंगे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एथिक्स कि हम उनके साथ साइड इफ़ेक्ट्स शेयर करें। तो ये आपको, दूसरा आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं किसके इफेक्ट, तो सिर्फ हमें नहीं, दुनिया के किसी साइंटिस्ट को नहीं पता कि आगे फ्यूचर में इसकी म्यूटेशंस अगर हुई तो इसका क्या असर होगा। अभी आपके सामने है कि जो एक ब्रिटेन की और एक साउथ अफ्रीका में म्यूटेशन है, दे फील दैट दिस इज़ मोर विरुलेंट, कि वो ज़्यादा इन्फेक्ट करती है, उसका इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, उसका वो अलहदा बात है कि उसका इफेक्ट बीमारी पे कितनी तशवीशनाक बीमारी होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये कि इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ आ रही हैं आपके सामने। जब हमने ट्रीटमेंट शुरू की, वी हैव लर्नड अ लॉट। अब हमें समझ आ गई है कि वेंटिलेटर्स की जगह आप हाई प्रेशर ऑक्सीजन दें तो उसका बेहतर असर होता है। तो ये एक रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के सारे कोने में है। जी
کیا کیا سائڈ افیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں یہ ذرا بتا دیں عوام کو. اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ پاکستان نے بہت لیٹ منگوائی ہے, تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک سیکنڈ, پاکستان نے کیسے لیٹ منگوائی ہے؟ ایک سیکنڈ, اپوزیشن تو آپ کو پتہ کبھی خوش ہے ہمارے سے؟ اتنا اچھا کام کووڈ میں ہوا, ساری دنیا نے تعریف کی, وہ پھر کھڑے ہو کے ہماری برائیاں کر رہے ہیں. ہمارا ماشاءاللہ سندھ حکومت اپوزیشن میں ہے, ہم نے انشور کیا کہ ویکسین آئی ہے تو ان کو بھی اس کا حصہ ملے. ان کی ساری باتیں اپنی جگہ, وقت کے ساتھ ویکسین آ گئی ہے, ساری دنیا میں اسی وقت رول آؤٹ ہو رہی ہے. الحمدللہ ہم بھی بدھ والے دن رول آؤٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتایا ہے ساری سپلائی جو ہے اس کی پوری ڈیٹیل سنا دی ہیں آپ لوگوں کو. اور میں آپ کو ایک بڑی کلیئرلی بات بتاؤں, ہم ہماری کیونکہ جس طرح کی چائنا کے ساتھ دوستی رہی ہے, وی آر آل ویدر فرینڈس. ہمیشہ چائنا نے ہر طریقے سے سپورٹ کیا, اور ابھی بھی یہ پہلا تحفہ چائنا نے بھیجا ہے, اور چائنیز حکومت نے پوری اس کے ساتھ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ویکسین کے بارے میں فکر جی میں بولنے لگا. جی دیکھیں سائیڈ افیکٹس دیکھیں, جب آپ ویکسین دیتے ہیں تو although it is not, it's an RNA ویکسین, یہ کوئی لائیو اٹینویٹڈ ویکسین نہیں ہے. سائیڈ افیکٹ اگر کوئی بہت فیل ہو, چانسز ہیں اسے بخار ہو جائے یا کچھ اس طرح کے بہت مائلڈ سائیڈ افیکٹس ہیں, کوئی ایسا اسپیسیفک سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. ویکسینز کے جیسے اٹینویٹڈ ویکسین ہے پولیو کی, ان کے اپنے کوئی ڈفرینٹ وہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. جیسے جیسے ابھی ویکسین لگے گی, دیکھیں نا, ہم تو سپوز کر رہے ہیں نا کہ ویکسین لگے گی تو اس کے سامنے جس طرح جیسے سائیڈ افیکٹس آئیں گے دے ول بی ریکارڈڈ اینڈ دے ول بی شیئرڈ. اب لاسٹ کوسچن پہ میڈم سائیڈ افیکٹ کیا ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے فالج بھی ہو سکتا ہے, ایڈز بھی ہو سکتی ہے, کیا فالج ہو سکتا ہے, ایڈز ہو سکتی ہے, اس طرح کے سائیڈ افیکٹ بہت سارے ممالک کے اندر پہلے انہوں نے کیا کرنی ہے. اب اگر سب بولیں گے تو مجھے نہیں پتہ لگا کیا بول رہے ہیں. میڈم یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کے حوالے سے, اچھا میں پہلے ان کی بات سن لوں. جی بیٹے پہلی بار یہ مہم شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے 900 سے زیادہ تربیت یافتہ عملے کی کمی تھی, جو اسپیشلائزڈ نرسز جو ہیں وہ لی گئی ہیں اس کے لیے. تو یہ جو کمیاں ہیں یہ کب تک پوری ہوگی؟ 2.5 سال جو ہے وہ آگے ہو گئے ہیں. ہاں میں جواب دے دیتی ہوں. بیٹلے تو بیٹا اس بات کی تو داد دے دو کہ جو کمیاں تھیں 50%, اس میں 32,000 بندہ کبھی سنا ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں آتے سار 1.5 سال کے اندر 32,000 بندے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ریکروٹ کیے؟ پہلے تو اس کی بھی کبھی شاباش بھی دے دیا کرو. دوسری امپورٹنٹ ہے ویکسینیٹرز کا, جہاں تک تعلق ہے یہ ابھی کلیئر کر لیتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں ویکسینیٹرز. آپ بتائیے بیٹا. دیکھیں میں یہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جس جو 900 لوگوں کی کمی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کمی اسپیشل کیمپین چلا رہے ہیں ہم. یہ اسپیشل کیمپین میں ہم نے موبلائز کیا 15 دن کے اندر پنجاب کی اربن ایریاز کے تمام بچوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے. وہ یقیناً ڈپارٹمنٹ کے سٹاف سے ممکن نہیں ہے, اس میں ہم نے اسپیشلائز سے مدد لی ہے. اس کے بعد جب یہ روٹین ای پی آئی کا حصہ بن جائے گا تو ہمارے پاس سفیشینٹ ویکسینیٹرز اویلیبل ہیں جو یہ کام کیا کریں گے. میں دوبارہ واضح کر دوں کہ یہ چونکہ پنجاب میں 9 ماہ سے لے کے 15 سال تک کے تمام بچوں کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا تھا اور ایک دفعہ کرنا تھا, اس لیے یہ ایک اسپیشل کیمپین کے طور پر آئے ہیں. جس طرح ہم پولیو کیمپین میں جاتے ہیں تو دوسرے ڈپارٹمنٹس سے لوگ لیتے ہیں, اس طرح ان 15 دنوں کے لیے ہم نے ٹرینڈ لوگ بورو کیے ہیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ سے, جو یہ ویکسینیشن کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے. آخری سال ہیلتھ انشورنس کارڈ کے حوالے سے بتائیے گا کہ پیپل آر فیسنگ